سیاہ پوش۔ بدر بن مغیرہ کے قتل کی افواہ اندلس کے طول و عرض میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابو عبداللہ کی خواہش تھی کہ یہ خبر غرناطہ کے عوام تک نہ پہنچے، لیکن ابو داؤد نے مشورہ دیا کہ یہ خبر مشہور ہونے کے بعد ابو الحسن مایوس ہو جائیں گے۔ چنانچہ غرناطہ کے بعض زرخرید خطیبوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ عوام میں سرحدی عقاب کے قتل کی خبر نشر کر دیں۔ فرڈینینڈ کے پاس ابو داؤد نے اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ ابو الحسن پر آخری ضرب لگانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ ابو عبداللہ اپنے خیال کے مطابق ایک بہت بڑے دشمن سے نجات حاصل کر چکا تھا، تاہم غرناطہ کے قرب و جوار میں سرحدی عقاب کے جابازوں کی موجودگی اس کے لیے کم پریشانی کا باعث نہ تھی۔ لیکن جب اس نے یہ سنا کہ سرحدی عقاب کے ساتھی غرناطہ کے محاصرے کا ارادہ ترک کر کے جا رہے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 2-3 دن کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ وہ مالقا سے بھی ابو الحسن کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس نے محل میں ایک جشن منایا اور ملت فروشوں میں انعامات تقسیم کیے۔ چند دنوں کے بعد اس کے پاس فرڈینینڈ کا ایلچی پہنچا اور اس نے اطلاع دی کہ چند ہفتوں تک ہماری فوج اندلس کے جنوبی ساحل تک پہنچ جائے گی۔ فوج کا بیشتر حصہ سرحدی قبائل کی طاقت کو چلنے کے لیے شمال کی طرف سے جبل شلیر کی طرف بڑھے گا اور دوسرا لشکر قادس اور شجیج سے مشرق کا رخ کرے گا۔ یہ دونوں افواج سیرا نویدا کے پہاڑوں میں مل جائیں گی اور اس کے بعد ساحلی علاقوں کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔ اتنی دیر میں تم فوراً غرناطہ سے نکل کر مالقا پر حملہ کر دو۔ ہمیں توقع ہے کہ تم اتنی دیر میں مالقا کو فتح کر لو گے، لیکن اگر دشمن کی شدید مدافعت کے باعث، جس کی مجھے توقع نہیں، تم مالقا پر فوراً قبضہ نہ کر سکے تو قادس کا حاکم تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ ابو عبداللہ اپنے خیال کے مطابق بدر بن مغیرہ کو قتل کر کے فرڈینینڈ کے راستے کے تمام کانٹے صاف کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا حلیف اور سرپرست اس کے کندھوں پر کسی اور جنگ کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ مالقا پر آندھی کی طرح نازل ہوگا اور اس کے دشمن کو نیست و نابود کرنے اور اسے اندلس کا واحد حکمران تسلیم کرانے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اس نے فرڈینینڈ کا پیغام سن کر پریشانی کی حالت میں ابو داؤد سے سوال کیا، کیا فرڈینینڈ کو یہ علم نہیں کہ موجودہ حالات میں میرے لیے محفوظ ترین جگہ الحمرا کی 4 دیواری ہے؟ سرحدی عقاب کے قتل کے بعد غرناطہ کے عوام میرے خلاف سخت مشتعل ہیں اور فوج کی طرف سے مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ پر چڑھائی کی تو ان میں سے بعض میرا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ جا ملیں گے۔ ابو داؤد فرڈینینڈ کی مصلحت کو سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فرڈینینڈ نے ابو عبداللہ پر پورا اعتبار نہیں کیا اور وہ اس سے مالقا پر اس لیے حملہ کروانا چاہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان نفرت کی خلیج اس قدر وسیع ہو جائے کہ ان کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے جواب دیا، شاید فرڈینینڈ کی یہ خواہش ہے کہ دشمن کی توجہ 3 محاذوں پر تقسیم ہو جائے۔ اگر آپ نے جنگ سے پہلو تہی کی تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی اعانت کا ارادہ ہی ترک کر دے، اس لیے آپ کو کسی تاخیر کے بغیر مالقا پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سرحدی عقاب اور اس کے ساتھی دشمن کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ سرحدی عقاب مارا جا چکا ہے اور اس کے ساتھی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ آپ فرڈینینڈ کی آمد سے پہلے ہی مالقا فتح کر لیں۔ مالقا کی فتح کے بعد جنوب کے تمام باقی سردار اور قبائل آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے اور آپ کو فرڈینینڈ کا احسان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا، میں مالقا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اسی صورت میں جبکہ فرڈینینڈ کی افواج سرحدی علاقوں میں داخل ہو چکی ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، اگر حکم ہو تو میں یہ جواب لکھ بھیجوں؟ ہاں، لیکن اس طرح لکھیے گا کہ بادشاہ یہ خیال نہ کرے کہ میں بزدل ہوں، میں صرف محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ ابو الحسن مفلوج اور نابینا ہو چکا تھا۔ عمرہ کے اصرار پر اس نے اپنے بھائی الزغل کو اپنا جانشین بنا دیا۔ فرڈینینڈ اپنی لاتعداد فوج کے ساتھ قسطلہ سے نکلا اور قرطبہ کے پاس پڑاؤ ڈال کر اندلس میں مسلمانوں کے آخری دفاعی قلعے پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے شرجیش، اشبیلیہ اور قادس کے عیسائی عمرہ کو حکم دیا کہ وہ غرناطہ کے جنوب مشرق کے شہروں کو تخت و تاراج کرتے ہوئے کوہ سیرا نویدا کا رخ کریں اور باقی فوج کو ایک تجربہ کار جرنیل کی قیادت میں شمال مشرق کے راستے سرحدی قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ جب فرڈینینڈ کی افواج بدر بن مغیرہ کے آزاد علاقے میں داخل ہوئی تو انہیں عقب اور بازوؤں سے اکا دکا حملوں کے سوا کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے اپنے راستے کی بہت سی بستیاں تباہ اور برباد کر ڈالیں اور وہ بڑھتے ہوئے حوصلوں کے ساتھ سرحدی عقاب کی زمین پر پیش قدمی کرتے رہے۔ ایک دن ان کے سپہ سالار نے ایک ویران قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، بہادروں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سرحدی عقاب کی اجازت کے بغیر
کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اب ان باغیوں کا رہنما مارا جا چکا ہے اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کا خیال تھا کہ ہمیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ لوگ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری تلواریں دشمن کے خون کی پیاسی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے جب تک ہم مالقا نہیں پہنچ جاتے ان کی پیاس نہ بجھ سکے گی۔ اس لیے ہمیں راستے میں آرام کیے بغیر آگے بڑھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ بھائی جو قادس کی طرف سے مالقا کا رخ کر رہے ہیں ہم سے سبقت لے جائیں۔ اگلے دن جب وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو انہیں غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عقب کی فوج پر اچانک 1000 سواروں نے حملہ کیا اور آن کی آن میں کوئی 3000 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ بدر بن مغیرہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اکا دکا حملہ کرتے ہوئے وہ دشمن کی فوج کو ان خطرناک گھاٹیوں اور دروں میں لے آیا جن کی ہر چٹان حملہ آوروں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن سکتی تھی۔ عیسائی فوجوں کے بعض جہاں دیدہ افسروں نے اپنے سپہ سالار کو راستہ بدلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ طاقت کے نشے میں چور تھا اور اس کے سپاہی جو عام حالات میں ایسی گزرگاہوں پر پھونک پھونک کا قدم رکھتے، اپنے سپہ سالار کی طرح یہ سمجھ چکے تھے کہ سرحدی عقاب کی موت کے بعد سرکش قبائلوں کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ سیاہ پوش کی قیادت میں 1000 سوار انہیں کافی نقصان پہنچا چکے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان سے نپٹے بغیر آگے نکل جائیں۔ ایک شام عیسائی فوج سرحدی شہ سواروں کے تعاقب میں دشوار گزار دروں اور تنگ گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد ایک وادی میں داخل ہوئی۔ سامنے بلند پہاڑ تھے، اس لیے سپہ سالار نے فوج کو وادی میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور کسی غیر متوقع حملے کے پیش نظر اس نے فوج کی چند ٹولیاں ارد گرد کی پہاڑیوں پر پہرا دینے کے لیے روانہ کر دیں۔ سارا دن یلغار کرنے کے بعد تھکے ماندی فوج پیٹ بھر کر کھانے اور جی بھر کر شراب پینے کے بعد سو گئی۔ فوج کا سپہ سالار اور دوسرے افسر بھی ارد گرد کی پہاڑیوں پر پہرا دینے والوں کو رات کے وقت کسی غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے کافی سمجھ کر بے خبری کی نیند سو گئے۔ رات کے تیسرے پہر اچانک ان پہرے داروں کی چیخیں سنائی دیں۔ سپہ سالار گھبرا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا خیمے سے باہر نکلا۔ چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا اور ارد گرد بہت سے خیمے جل رہے تھے۔ عیسائی فوج تلواریں سنبھال رہی تھی کہ اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آنکھ کی روشنی میں سینکڑوں سپاہی حملہ آوروں کے تیروں کا شکار ہو گئے۔ سپہ سالار نے فوج کو تاریکی میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ سپاہی جلتے ہوئے خیموں سے ایک طرف ہٹنے لگے۔ اچانک چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دیے اور آن کی آن میں حملہ آور نیچے اتر کر عیسائیوں کے حواس باختہ لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تاریکی میں عیسائیوں کے کئی سپاہیوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سپہ سالار نے اس امید پر کہ حملہ آوروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی فوج کو چاروں طرف بکھر کر پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں اور تیروں کی سخت بارش میں ان کی پیش نہ گئی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے تک نصرانیوں کی یہ حالت تھی کہ افسر کو اپنے سپاہیوں اور سپاہیوں کو افسر کی خبر نہ تھی۔ وہ درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حملہ آور عیسائیوں کے بہت سے گھوڑے چھین کر ان پر سوار ہو چکے تھے اور باقی گھوڑے جن کی رسیاں کاٹ دی گئی تھیں بے تحاشا وادی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بہت سے سپاہی ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ صبح کی روشنی میں عیسائیوں نے دیکھا کہ حملہ آور ان کے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان پر نیزوں سے حملے کر رہے ہیں۔ نصرانی سپہ سالار کو یہ امید تھی کہ حملہ آور صبح کے آثار دیکھتے ہی فرار ہو جائیں گے، لیکن ان کا جوش و خروش دیکھ کر اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اس وادی کو منتخب کر چکے ہیں۔ میدان میں عیسائیوں کی لاشوں کی تعداد حوصلہ شکن تھی۔ حملہ آوروں کی نسبت ان کی فوج کی تعداد اب 5 گنا زیادہ تھی، لیکن وادی میں سواروں کے پے در پے حملوں سے ان کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سپہ سالار نے مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ وادی سے نکل کر اس نے ایک تنگ گھاٹی میں پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ اب اس کی فوج نیزہ بازوں کی زد سے محفوظ ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوا۔ ایک بار پھر محیط چٹانوں میں چھپے ہوئے مجاہدین کے نعرے سنائی دیے اور تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک پتھر سپہ سالار کے سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ نائب سپہ سالار نے فوج کو تیزی کے ساتھ اس گھاٹی سے نکلنے کا حکم دیا۔ تیروں اور پتھروں کی بارش سے نکل کر ایک ہموار وادی میں پہنچ کر بچی کچی فوج کا جائزہ لیا تو 25,000 میں سے صرف 8,000 اس کے ساتھ تھے۔ پیچھے سے تعاقب کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے فوج کو دم لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ وادی میں 2 کوس چلنے کے بعد یہ فوج ایک گنجان جنگل میں داخل ہو رہی تھی
کہ اچانک درختوں کی آڑ سے قریباً 1000 سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے پہلے حملے میں ہی عیسائیوں کی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ ان حملہ آوروں کے آگے آگے وہی سیاہ پوش سوار تھا جس کو زندہ پکڑنے کا شوق عیسائی سپہ سالار کو ان خطرناک مقامات تک لے آیا تھا۔ قریباً 2000 عیسائی بھاگ کر جنگل میں جا چھپے اور باقی فوج نے تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ مالقا کی حفاظت پر الزغیری کو متعین کرنے کے بعد الزغل 5000 جانبازوں کے ساتھ قرطبہ، اشبیلیہ، قادس اور شمال مغرب کے دوسرے شہروں کی ٹڈی دل فوج کے ساتھ مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتا گیا اور سیرا نویدا کے دامن میں پہنچ کر سرحدی عقاب کا انتظار کرنے لگا۔ فرڈینینڈ کو عقاب کی وادی میں اپنے سپہ سالار کی کامیابیوں کے متعلق نہایت حوصلہ افزا خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس نے الزغل کے پسپا ہو کر سیرا نویدا کی طرف ہٹنے کی خبر سنی تو دونوں افواج کے سپہ سالاروں کو حکم بھیج دیا کہ وہ ساحل کے شہروں کا رخ کرنے کے بجائے الزغل کو دونوں اطراف سے گھیر لیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غرناطہ میں ابو عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً مالقا پر حملہ کر دے۔ ابو عبداللہ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مالقا کی فوج کا بیشتر حصہ الزغل کے ساتھ ہے اور الزغیری بہت تھوڑی فوج کے ساتھ شہر کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر مالقا پر چڑھائی کر دی۔ فرڈینینڈ کے زرخرید سرداروں کے علاوہ غرناطہ کے بعض ایسے لوگ بھی اس فوج میں شامل تھے جو اندلس میں مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے اور وہ صرف زندہ رہنے کے لیے فرڈینینڈ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ جس روز ابو عبداللہ اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ سے نکلا اس سے ایک دن قبل عقاب کی وادی میں فرڈینینڈ کی فوج کا صفایا ہو چکا تھا اور اس سے 3 دن بعد سرحدی عقاب کے جانباز الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ الزغل کی فوج دشمن کی تعداد سے خائف تھی، لیکن شاندار فتح کی خبر سن کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے ساتھ اپنی قیام گاہ کے ارد گرد تمام چوکیوں کا معائنہ کیا۔ بدر بن مغیرہ کے اپنے آدمیوں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ سپاہی الزغل کے ساتھ ایک نقاب پوش کو دیکھتے اور یہ سمجھتے کہ بدر بن مغیرہ کے چھن جانے کے بعد قدرت نے انہیں ایک نیا مددگار عطا کیا ہے۔ اس کی قیام گاہ فوج کے پڑاؤ سے کچھ دور تھی اور الزغل کے چند چیدہ افسروں کے سوا جو اس راز سے واقف تھے کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ الپک زارا کے جنگجو قبائل جوک در جوک الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ مدت کے بعد انہیں عقاب کی وادی میں مجاہدین کے دوش بدوش لڑنے کا موقع ملا تھا۔ چونکہ منصور بن احمد کو بدر بن مغیرہ کا جانشین سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے الزغل سے درخواست کی کہ ان کی قیادت منصور بن احمد کے سپرد کی جائے۔ منصور نے بدر بن مغیرہ کی ہدایات کے مطابق جنگ کا نقشہ تیار کیا اور قبائلی مجاہدین کو تمام راستوں پر پھیلا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ جو عیسائیوں کی فوج آگے بڑھتی آئے وہ عقب سے ان کے پیچھے ہٹنے کے راستوں کی ناکہ بندی کرتے آئیں۔ یہ لشکر عقاب کی وادی پر حملہ کرنے والی فوج کے انجام سے بے خبر تھا۔ 5 دن سیرا نویدا کی وادی میں پڑاؤ ڈال کر اس کا سپہ سالار پیغام کا انتظار کرتا رہا، لیکن قبائلی مجاہدین نے چند بار شب خون مار کر انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن کی پیش قدمی کے دوران میں چند بستیاں جلانے اور چند مردوں اور عورتوں کو قید کرنے کے بعد فرڈینینڈ کا لشکر اس خطرناک علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں سرحد کے عقاب بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے چنے ہوئے 1000 جانبازوں کے ساتھ دشمن کے ہر اول دستے پر حملہ کیا اور آن کی آن میں انہیں تتر بتر کر کے پہاڑوں پر روپوش ہو گیا۔ عیسائی سپہ سالار حالات کا اندازہ کر رہا تھا کہ عقب سے قبائلیوں کے حملے کی خبر ملی۔ یہ جگہ باقاعدہ لڑائی لڑنے کے لیے تنگ تھی۔ عیسائی سپہ سالار نے فوج کو تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ گھاٹی سے آگے ایک ڈھلوان تھی اور اس کے آگے ایک وادی تھی۔ عقب سے حملے کی شدت محسوس کرتے ہوئے سپہ سالار نے اس وادی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس وادی کا نشیب کوئی 2 کوس کے بعد ایک کشادہ جنگل سے جا ملتا تھا اور اوپر کی طرف اس کا دوسرا سرا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درہ دکھائی دیتا تھا۔ جنگل میں سپہ سالار قبائلی حملہ وروں کو بہت خطرناک سمجھتا تھا اور دوسری طرف اسے کسی تنگ درے میں گھر جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ہر اول دستہ راستہ دیکھنے کے لیے دونوں طرف روانہ کر دیا اور خود حملہ آوروں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی فوج کے عقبی دستے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ حملہ آور ان کے جوابی حملوں سے پسپا ہو گئے ہیں۔ ہر اول دستے کے جو سپاہی وادی کے نشیب کی طرف گئے تھے جنگل میں داخل ہوتے ہی نیزوں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنے کے بعد لوٹ آئے اور انہوں نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ یہ جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے۔ جو سپاہی وادی کے دوسرے کونے کی طرف گئے تھے انہوں نے 1 پہر کے بعد واپس آ کر اطلاع دی
کہ وہ قریباً 10 کوس تک دیکھ آئے ہیں۔ وادی کا یہ سرا کہیں تنگ اور کہیں کشادہ ہے، دونوں طرف پہاڑیاں کافی بلند ہے۔ راستے میں ہمیں دشمن کا کوئی سپاہی نہیں ملا۔ چند چرواہوں نے بتایا کہ یہ وادی 2 دن کی مسافت کے بعد اس زرخیز علاقے سے جا ملتی ہے جہاں سے الپک زارہ کے قبائل کی بستیاں شروع ہوتی ہیں۔ عیسائی سپہ سالار کو یہ راستہ بھی خطرناک دکھائی دیا، لیکن اس وادی میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد بھی اسے چاروں طرف سے گھر جانے کا خطرہ تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر حملہ آوروں نے جنگل اور پہاڑوں سے نکل کر اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہ کی تو بھی وہ شب خون مار کر اسے کافی نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے سامنے سیر نویدہ کے بلند پہاڑ تھے، بائیں طرف وہ جنگل تھا جس کو دشمن کو صاف کر کے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ بائیں طرف وہ جنگل تھا جس سے دشمن کو صاف کر کے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ عقب میں ڈھلوان تھی جس کی طرف لوٹ کر اسے پھر ایک بار ان تنگ گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا تھا جنہیں عبور کرتے ہوئے وہ کافی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جنگل میں چھپی ہوئی فوج اس کے واپس مڑتے ہی پہاڑیوں پر پہنچ کر اس کا راستہ روک لے گی۔ ناچار اس نے بائیں طرف مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ وادی تنگ ہو جاتی، پیادہ فوج کے سپاہی دشمن کے پتھروں اور تیروں سے محفوظ رہنے کے لیے دونوں کناروں کی پہاڑیوں پر چڑھ جاتے، اور جب یہ وادی کشادہ ہو جاتی تو وہ بلندی کے دشوار گزار راستے چھوڑ کر سواروں سے آ ملتے۔ وہ شام تک اسی طرح چلتے رہے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ رات ہو گئی لیکن فوج کے سپہ سالار کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی۔ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ تنگ وادی اور دونوں طرف کی پہاڑیاں بلند نظر آنے لگی۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ پتھروں میں گھوڑے لڑکھڑانے لگے۔ بعض افسروں نے سپہ سالار کو مشورہ دیا کہ یہ وادی خدا جانے کہاں ختم ہو، ممکن ہے کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو اور وہاں دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ یا تو ہم واپس مڑ جائیں یا گھوڑوں کو وادی میں چھوڑ کر پہاڑیوں پر چڑھ جائیں۔ رات اگر ہم پر کوئی غیر متوقع حملہ ہوا تو بھی ہماری حالت اس قدر مخدوش نہ ہوگی۔ صبح کی روشنی میں اگر ہمیں واپس جانا پڑا تو بھی ہمارے پیادہ سپاہی پہاڑوں پر چڑھ کر ہمارے راستوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ وہ ابھی یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ ایک پتھر گرا۔ وہ بدحواس ہو کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند اور پتھر گرے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بے بہا بارش ہونے لگی۔ سپہ سالار نے فوج کو پیچھے لوٹنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں کی بارش کا زور کم نہ ہوا۔ پتھروں کے شور اور زخمیوں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ایک قیامت برپا کر دی۔ پہاڑیوں کے اوپر حملہ آور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ سپہ سالار نے فوج کو تباہی سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں، لیکن اس ہنگامے میں بہت کم سوار ان کا حکم سن سکے، اور جنہوں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے فوراً یہ محسوس کر لیا کہ چٹانوں پر چڑھنا آسان نہیں۔ اکثر سوار وادی کے کسی کشادہ حصے میں پہنچنے کی نیت سے گھوڑوں کی باگیں موڑ چکے تھے۔ صبح تک یہ فوج اس وادی میں بھٹکتی اور قیامت خیز تباہی کا سامنا کرتی رہی۔ 30,000 سپاہیوں میں سے 12,000 پتھروں کا شکار ہو چکے تھے۔ 5,000 پہاڑوں پر چڑھ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی فوج واپس اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، لیکن انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جنگل سے تازہ دم سوار نمودار ہوئے۔ ان کے سپہ سالار کے ہاتھ میں غرناطہ کا جھنڈا تھا۔ وہ آن کی آن میں گھوڑے اڑاتے ہوئے ان کے سر پر آ پہنچے۔ نصرانیوں کی تعداد اب بھی ان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش کی قیادت میں 5,000 مزید سوار ایک پہاڑی سے اترے۔ ان کے جھنڈے پر عقاب کی تصویر تھی۔ انہوں نے ایک ہی ریلے میں دشمن کی صفیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ میدان میں اسلام زندہ باد، غرناطہ زندہ باد، الزغل زندہ باد اور مجاہدین زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فرڈیننڈ کی فوج کے 3,000 سواروں نے میدان چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا اور باقی فوج نے ہتھیار پھینک دیے۔ قیدیوں میں 4,000 کے قریب فرڈیننڈ کے نائٹ اور فوج کے اعلیٰ افسر بھی تھے۔ ابو عبداللہ اتمام حجت کے لیے مالقہ کی طرف روانہ ہوا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ الزغل مالقہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا چکا ہے اور مالقہ کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی تسلی تھی کہ اگر وہ بہت جلد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو بھی چند دن میں فرڈیننڈ کی افواج پہاڑی قبائل کی سرکوبی کی مہم سے فارغ ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی۔ لیکن الزیقری نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ الزیقری کی فوج کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن اس کے سپاہیوں میں ابو عبداللہ کے کرائے کے سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جوش و خروش تھا۔ جب افواج آمنے سامنے ہوئیں تو الزیقری نے اپنی فوج کے سامنے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا،
دشمن کی تعداد تم سے بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ غدار کبھی بہادر نہیں ہوتے۔ آج تمہاری جنگ اپنی بقا کے لیے ہے۔ اگر میدان میں تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تو مالقہ پر ابو عبداللہ کے ہاتھوں سے فرڈیننڈ کا جھنڈا نصب ہوگا۔ خدا کی اعانت پر بھروسہ کرو، یہ ملت فروش اور کرائے کے سپاہی تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ابو عبداللہ کا سب سے بڑا سہارا فرڈیننڈ ہے، لیکن تم یہ خوشخبری سن چکے ہو کہ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج مجاہدین کی مٹھی بھر جماعت کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کل میں تم یہ بھی سن لو گے کہ سیرہ نویدہ میں اس کی باقی فوج کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ مجاہدو آگے بڑھو، آج کے دن خدا نے فتح کے لیے جس گروہ کو منتخب کیا ہے وہ تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ابو عبداللہ اور اس کے پیشتر ساتھی شہر کے محاصرے کا خیال لے کر آئے تھے۔ الزیغری جیسے سرفروش کے ساتھ کھلے میدان میں نبرد آزما ہونا ان کی خواہش کے عین خلاف تھا۔ ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ الزیغری کی فوج کا ایک سپہ سالار گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، مسلمان صرف حق کے لیے لڑتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تم حق پر نہیں ہو تو یقین کرو تم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ تم فرڈیننڈ کی مدد کے بھروسے پر آئے ہو، لیکن یقین جانو اس کا ایک سپاہی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج تباہ ہو چکی ہے اور سیرہ نویدہ میں اس کی باقی فوج ہمارے سالار اعظم کے گھیرے میں آ چکی ہے، لیکن ابو عبداللہ اس کے باوجود اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو خود میدان میں آؤ، تمہارا شاید انجام ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ ابو عبداللہ نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر مایوسی دیکھ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ، فرڈیننڈ کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک بربری سردار گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا۔ مالقہ کے مجاہد نے نیزہ بلند کیا اور گھوڑے کو ایک چکر دے کر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں ابو عبداللہ کی فوج بربری سردار کو زمین پر تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ الزیغری کی فوج اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ الزیغری نے نیزہ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مالقہ کے مجاہدین آندھی کی طرح ابو عبداللہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ساعت کے بعد ملت فروشوں کا لشکر میدان میں 400 لاشیں چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہا تھا۔ الزیغری نے تھوڑی دیر ان کا تعاقب کیا، لیکن مالقہ کو غیر محفوظ سمجھ کر لوٹ آیا۔ ابو عبداللہ کے غرناطہ پہنچنے سے پہلے اہل شہر کو سیرہ نویدہ اور عقاب کی وادی میں مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر مل چکی تھی۔ بازاروں اور گلیوں میں جشن منایا جا رہا تھا۔ بعض لوگ مساجد میں جمع ہو کر الزغل کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے اور بعض چوراہوں پہ جمع ہو کر غرناطہ کے شعراء سے سرحدی جانبازوں اور قبائلی مجاہدین کی شان میں قصیدے سن رہے تھے۔ ابو عبداللہ کے الحمرہ میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد سارے شہر میں اس کی شکست کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ محل کے دروازے کے سامنے جمع ہونے لگے۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی ابو عبداللہ کو اس کے نائب السلطنت نے بتایا کہ میں دونوں محاذوں پر عیسائیوں کی فوج کی شکست کی تصدیق کر چکا ہوں۔ فرڈیننڈ کی شکست خوردہ افواج کے چند سپاہی بھٹکتے ہوئے غرناطہ کے پاس ایک بستی میں پہنچ گئے تھے۔ بستی کا سردار انہیں میرے پاس لے آیا تھا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس کی فوج عقاب کی وادی میں تباہ ہو چکی تھی، اور باقی وہ تھے جو سیرہ نویدہ میں الزغل کے حملے سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ غرناطہ کی بہت سی چوکیوں کے محافظوں کی طرف سے بھی میرے پاس اس قسم کی اطلاعات پہنچی ہیں کہ انہوں نے میدان سے بھاگے ہوئے عیسائیوں کی کئی ٹولیاں دیکھی ہیں۔ اہل شہر میں ان خبروں سے کافی جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے اور طلبہ نے مفتی اعظم کے علاوہ آپ کے وفادار سردار کو قتل کر دیا ہے اور آپ کے ساتھ مہم پر جانے والے کئی سپاہیوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ابو عبداللہ نے تازہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے عمرہ کو دارالاسود میں جمع ہونے کا حکم دیا اور خود دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ ابو داؤد کو بلا لائے۔ غلام ابو داؤد کو بلانے چلا گیا تو ابو عبداللہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غلام نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ ابو داؤد کہیں جا چکا ہے۔ ابو عبداللہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں؟ غلام نے جواب دیا، اس بات کا صرف داروغہ کو علم ہے اور شرف باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، اسے جلدی بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد الحمرہ کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور ابو عبداللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو عبداللہ نے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ ابو داؤد کہاں گیا ہے؟ داروغہ نے جواب دیا، اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کہیں جا رہا ہے۔ وہ غرناطہ سے کہیں باہر گیا ہے؟ وہ یہاں سے بگی میں سوار ہوا تھا، اپنا ضروری ساز و سامان بھی ساتھ لے گیا ہے۔ جاؤ اس کے گھر سے پتہ کرو۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ ابو عبداللہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن داروغہ نے کہا،
اس کا مکان خالی ہے۔ کیا کہا؟ وہ سب جا چکے ہیں۔ ابو عبداللہ نے انتہائی بدحواسی میں داروغہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کب گئے؟ آج دوپہر کے وقت۔ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ آپ کے حکم کے بغیر میں یہ جرت کیسے کر سکتا تھا؟ ان کے پاس کوئی ایلچی آیا تھا؟ نہیں، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں کی شکست کی خبر سن کر بہت پریشان تھے۔ کیا میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر گئے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کہیں جا رہے ہیں۔ الحمرہ کے دروازے پر چونکہ لوگوں کا ہجوم تھا، اس لیے انہیں عقبی دروازے سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ باہر کوئی انہیں دیکھ کر پہچان سکے، اس لیے انہوں نے مراکشی تاجر کا لباس پہن رکھا تھا۔ ابو عبداللہ نے داروغہ کو رخصت کیا اور تھوڑی دیر تنہائی میں سوچنے کے بعد عمرہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کے ساتھی شکست خوردہ ذہنیت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے آنے والی جنگوں میں مسلمانوں کی شکست یقینی سمجھ کر اپنا مستقبل عیسائیوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ ابو داؤد انہیں یقین دلا چکا تھا کہ فرڈیننڈ وقت آنے پر انہیں ان کی غداری کا صلہ ضرور دے گا، لیکن فرڈیننڈ کی شکست اور ابو داؤد کے اچانک غائب ہو جانے سے ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ جب ابو عبداللہ دارالاسود میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سی کرسیاں خالی تھیں۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ بعض عمرہ عیسائیوں کی شکست کی خبر سن کر روپوش ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ازغل کے ساتھ جا ملے ہوں اور چند غرناطہ کے مظاہرین کے ساتھ مل گئے ہوں گے۔ ابو عبداللہ نے حاضرین سے پوچھا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ایک سردار نے اٹھ کر کہا، سلطان معظم، ازغل کی فوج عنقریب غرناطہ کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ عوام کے جوش و خروش کی یہ حالت ہے کہ اگر الحمرہ کی فوج کے لیے ناقابل تسخیر فصیل اور آئینی دروازے نہ ہوں تو آج وہ ہم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ جن لوگوں پر ہمیں بہت بھروسہ تھا وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہماری فوج مالقہ کی شکست کے بعد ازغل سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اگر وہ غرناطہ پر قابض ہو گئے تو صرف سرحدی عقاب کے بدلے میں وہ ہم سب کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم غرناطہ چھوڑ کر فرڈیننڈ کی پناہ میں چلے جائیں۔ وہ اپنی شکست کا بدلہ ضرور لے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈیننڈ نے اس مہم پر بہت تھوڑی فوج بھیجی تھی، اور وہ اس شکست پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سردست، غرناطہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہے۔ اگر یہ محفوظ ہوتا تو ابو داؤد اچانک اس طرح غائب نہ ہو جاتا۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ازغل کے انتقام سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ دوسرے عمرہ نے یک بعد دیگرے اس کی تجویز کی حمایت کی۔ ابو عبداللہ سر جھکا کر دیر تک سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، اگر آپ سب کی رائے یہی ہے تو میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ سردار نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تو بہتر ہے کہ ہم یہاں سے بہت جلد نکل جائیں۔ میرے خیال میں رات کا وقت بہتر رہے گا، لیکن آج مشتعل ہجوم الحمرہ کے گرد گھیرے ڈالے کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کل رات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے مجلس برخاست کی اور وزیر اعظم کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر دونوں اپنے مستقبل کے متعلق مختلف تجاویز پر غور و خوض کرتے رہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ فرڈیننڈ اس قدر نقصان اٹھانے کے باوجود میرا کھویا ہوا تخت و تاج واپس دلانے کے لیے ایک اور جنگ کے لیے تیار ہوگا؟ کیا وہ ایک شکست خوردہ اور کمزور دوست کے لیے جنگ کرنے کے بجائے میرے چچا کو ایک طاقتور دشمن سمجھ کر اس کی طرف مصالحت کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا؟ فرض کیجئے اگر والد اور چچا کے ساتھ مصالحت کی خواہش میں اس نے مجھے اور میرے ساتھ آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تو؟ وزیر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اس بات کا فیصلہ مستقبل کے واقعات کریں گے کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ بہرحال ہم اپنا مستقبل فرڈیننڈ کے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ ابو داؤد وہاں پہنچ چکا ہے، اور اس کی موجودگی میں اگر فرڈیننڈ ازغل یا آپ کے والد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، جب تک فرڈیننڈ اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام نہیں لیتا اسے ہماری ضرورت رہے گی۔ الحمرہ کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، شمالی سرحد کا ناظم اعلیٰ شرف باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ابو عبداللہ نے داروغہ کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ داروغہ نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ملاقات کے لیے مصر ہے، وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ وزیر نے کہا، لیکن وہ اس وقت الحمرہ میں کیوں کر داخل ہوا؟ داروغہ نے جواب دیا، آج شام سلطان معظم کی آمد سے تھوڑی دیر قبل شہر کی ایک معزز خاتون جنہیں ملکہ عالیہ نے ہر وقت الحمرہ میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے،
ملکہ عالیہ کے پاس اس کا کوئی پیغام لے کر آئی تھی اور ملکہ عالیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے محل میں بلا لاؤں۔ ابو عبداللہ نے پوچھا، ملکہ اس سے مل چکی ہیں؟ ہاں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے ملاقات کی اجازت حاصل کروں۔ ابو عبداللہ نے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ باہر دروازے پر کھڑا ہے اور وہ اس بات پر مصر تھا کہ میں اسے عمرہ کی مجلس میں ہی حضور کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ سخت پریشان ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، اگر وہ یہ خبر لے کر آیا ہے کہ فرڈیننڈ کی افواج کو شکست ہو چکی ہے تو کہہ دو کہ ہم اس سے نہیں مل سکتے۔ سلطان معظم، وہ زخمی ہے اور ملکہ عالیہ کا ارشاد ہے کہ اس کا آپ سے ملنا اشد ضروری ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، اچھا بلاؤ اسے۔ داروغہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک قوی ہیکل نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور گلے میں بندھے ہوئے رومال کے ساتھ وہ اپنے بائیں بازو کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ سلطان معظم، اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، میں اس وقت آپ کے آرام میں مخل ہونے کی گستاخی پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا۔ ابو عبداللہ نے کہا، تم زخمی ہو؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ زخم معمولی ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک افسوسناک خبر لے کر آیا ہوں۔ ابو عبداللہ نے کہا، اگر تم یہ خبر لے کر آئے ہو کہ میرا چچا غرناطہ پر حملہ کرنے والا ہے یا فرڈیننڈ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے تو تم ہماری معلومات میں اضافہ نہیں کر سکو گے۔ سلطان معظم، میں صرف اپنے علاقے کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہوگی، ہمیں ایسی خبروں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہارے علاقے کے باغی ہمارے خلاف غرناطہ کے باغیوں سے زیادہ پرجوش نعرے نہیں لگاتے ہوں گے۔ نہیں، میں باغیوں کی نمائندگی کے لیے نہیں آیا، حضور کے کانوں تک مظلوموں کی آواز پہنچانے آیا ہوں۔ شکست کھا کر بھاگنے والے عیسائی فوجیوں نے انتقامی جذبے کے تحت سرحد پر تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے ہماری 15 بستیاں جلا ڈالی ہیں، لوگوں کے مال و متاع کے علاوہ 40 کے قریب نوجوان لڑکیاں چھین کر لے گئے ہیں۔ سرحد پار کی بہت سی چوکیوں کے عیسائی سپاہی بھی ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ میرے پاس کل 500 سپاہی تھے، جن میں سے 300 کے قریب مارے جا چکے ہیں۔ حملہ آوروں کی تعداد میں ہر گھڑی اضافہ ہو رہا ہے، وہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں سے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیے بغیر ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ سرحد کا علاقہ خالی ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس وحشت اور بربریت کے طوفان کو فوراً نہ روکا تو 2-3 دن میں کئی ہزار پناہ گزیر اپنے گھر بار چھوڑ کر غرناطہ پہنچ جائیں گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ان حالات میں تم مجھ سے کیا توقع کر سکتے ہو؟ نوجوان نے قدر جوش سے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں سلطان معظم کے کانوں تک اپنی قوم کی ان بیٹیوں کی آواز پہنچا چکا ہوں جن کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، جن کے کم سن بچے ان کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر سلطان معظم مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہمیں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے خلاف فوراً اعلان جنگ کر دینا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مشتعل لوگوں کو الحمرا سے کیوں کر دور رکھا جائے۔ اگر تمہیں ہماری مشکلات کا اندازہ نہیں تو خود جا کر دروازے کے سامنے جمع ہونے والوں کو دیکھ لو۔ میں انہیں دیکھ چکا ہوں اور یہاں بھی ان کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانی ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہسپانیہ میں اپنی مسلم رعایا پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور اب وہ مملکت غرناطہ میں بھی یہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، تمہارے کان اس قدر تیز ہیں لیکن تم یہ نہیں سن سکتے کہ وہ ابو عبداللہ کو غدار ہے، الحمرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دو کہہ رہے ہیں۔ ناظم نے کہا، میں سب کچھ سن چکا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیں، وہ آپ کو اپنا محافظ اور نگران سمجھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلطان، ان کا محافظ اور نگران آنے والے خطرات کے مقابلے کے لیے ان کی رہنمائی کرے۔ اگر وہ آپ کو غیر سمجھتے تو دروازے پر اس طرح جمع نہ ہوتے۔ وہ مشتعل ہیں لیکن آپ کے چند الفاظ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کر سکتے ہیں، نہیں بلکہ ان کے جوش و خروش کا رخ دوسری طرف پھیر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں اپنے سرحدی بھائیوں کی مصیبت کا علم ہو جائے اور ان کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ نصرانیوں کو اس ظلم کی سزا دی جائے گی تو ان میں سے ہر شخص آپ کے جھنڈے تلے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ۔ ابو عبداللہ نے ناظم کو مذبذب دیکھ کر سوال کیا، ورنہ کیا؟ ناظم نے جواب دیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تمام توقعات الزغل سے وابستہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، وہ اپنی توقعات الزغل سے وابستہ کر چکے ہیں، لیکن سرحد پر نصرانیوں کے طرز عمل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے کیا ارادے ہیں۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اگر اسی وقت آپ فوج کو سرحد کے حملہ آوروں کی سرکوبی کا حکم دیں
تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سپاہی کے بدلے ہمیں غرناطہ کے عوام سے 10 رضاکار مل جائیں گے۔ یہ ہماری اس تمام گزشتہ غلطیوں کا کفارہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے چچا بھی پچھلی تمام رنجشوں کو بھول جائیں گے۔ وزیر نے ابو عبداللہ کو متاثر ہوتے دیکھ کر کہا، سلطان معظم کے کسی فعل کو غلطی کہنا جرم ہے، اور تم فوج کے ذمہ دار افسر ہو۔ اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو شاید یہ باتیں میرے منہ سے نہ نکلتی۔ ابو عبداللہ نے کہا، اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تم جا کر آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ ناظم نے کہا، سلطان معظم، میں فوراً سرحد پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہماری کئی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ صبح تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو مجھے کم از کم فوج کے 500 سوار دے دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ میں طلوع آفتاب سے پہلے کم از کم 2000 رضاکار تیار کر لوں گا۔ لوگوں کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ عیسائیوں کے مظالم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر نے کہا، ہم فرڈیننڈ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں سلطان معظم سے پوچھے بغیر رضاکاروں کی ایک فوج لے کر چلا جاتا۔ وزیر نے کہا، ہم الگ صبح فرڈیننڈ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر احتجاج کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری سرحد پر عیسائیوں کا یہ حملہ اس کی مرضی اور علم کے بغیر ہے۔ ناظم نے جواب دیا، بکری کا احتجاج بھیڑیے کی خصلت نہیں بدل سکتا۔ ابو عبداللہ نے ضد ہو کر کہا، ہم نے ابھی تک تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، تم صبح تک انتظار کرو، کل تک تم ہمارے مہمان ہو۔ ابو عبداللہ نے تالی بجائی۔ الحمرا کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔ ناظم سرحد نے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں وزیر اور سلطان کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔